بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق اسلامی امارات کے مجاہدین کے خصوصی یونٹ نے کابل کے 17 حلقے میں داعش عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی اور اس فیصلہ کو ناکامیاب آپریشن کے نتیجے میں داعش کا مرکز مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس میں موجود داعش کے تمام اراکین مارے گئے۔ داعش خراسان کی جانب سے اب تک اس کارروائی پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اس سے قبل کابل کے علاقہ چمن میں عیدگاہ مسجد کے دروازے پہ بم دھماکے میں 5 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ دھماکہ ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کی فاتحہ خوانی کے لیے منعقد دعائیہ تقریب میں ہوا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہو تو داعش نے 26 اگست کو ہونے والے خوفناک بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس میں 169 سے زیادہ افغان اور 13 امریکی فوجی اہلکار کابل ہوائی اڈے کے باہر مارے گئے تھے۔ داعش میں 2020 میں ایک میٹرنٹی ہاسپٹل پہ خوفناک حملے کا الزام لگایا جاتا ہے، جس میں نومولود بچوں سمیت تقریباً 24 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سال کے شروع میں انہیں افغانستان کے اہل تشیع کے اکثریتی علاقے دشت برچی میں ایک اسکول پر وحشیانہ حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جس میں 80 سے زیادہ طلباء ہلاک ہوئے تھے۔ اتوار کا بم دھماکہ طالبان کے لیے بڑھتے ہوئے چیلنجز کی نشاندہی کرتا ہے۔ طالبان نے 20 سال تک جاری رکھنے والی عسکریت پسندی کے دوران تواتر کے ساتھ حملے کیے، لیکن اب وہ ان حریف عسکریت پسندوں پہ قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جو وہی طریقے استعمال کریں جو کبھی خود استعمال کیا کرتے تھے۔ اس وقت طالبان کے لیے معیشت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا چیلنج جو ابھر کر آیا ہے وہ داعش ہی ہے۔ داعش پاکستان اور افغانستان میں شروع سے چونکہ سلفی مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کا اکثریتی گروہ بن گیا تھا، لہٰذا اس نے جلدی ننگرہار کے ساتھ ہی ملا ہوا افغان صوبہ کنڑ میں قدم جما لیے۔ یاد رہے کہ کنڑ سلفیوں کا کئی دہائیوں سے اہم مرکز رہا اور یہاں داعش کا سرسوخ تب مزید مضبوط ہوا جب طالبان اور افغان فوج کے ساتھ شدید جنگوں اور امریکی فوج کے انسداد دہشت گردی کے حملوں میں داعش کو شدید جانی نقصانات کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے جنگجو یہاں سے فرار ہو کے کنڑ کے بعض اضلاع کو اپنا گڑھ بنا گئے۔ اس میں سر فہرست خراسانی کا آبائی ضلع اور اس سے متصل پر بیچ پہاڑی درے تھے، جو کنڑ میں داعش کے مضبوط گڑھ بن گئے، لیکن طالبان، افغان فورسز اور امریکی فضائی حملے جلد یہاں بھی اس کا پیچھا کرتے رہے اور بالآخر پچھلے سال فروری کے مہینے میں داعش کا یہاں سے بھی مکمل صفایا کر دیا گیا۔ داعش کے باقی ماندہ جنگجو طالبان کے ہاتھوں موت سے بچنے کے لیے افغان حکومت کو سرنڈر ہو گئے، جس میں اکثریت کو کابل کے بگرام اور دوسری جیلوں میں منتقل کیا گیا، مگر یہ تقریباً 2000 کے قریب داعش قیدی دیگر قیدیوں کے ساتھ فرار ہو چکے تھے۔ آپ کو یاد ہو تو طالبان کی جانب سے صوبائی دارالحکومت اور کابل پہ قبضے کے دوران کئی جیلوں سے سینکڑوں قیدیوں کو آزاد کروایا گیا، جن میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے کارکنان بھی شامل تھے۔ حالانکہ افغانستان میں داعش خراسان کے گرفتار سربراہ شیخ ابو عمر خراسانی افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 15 اگست کو افغان طالبان کے کابل پہ قبضے کے دوران مارے جا چکے تھے۔ خراسانی کے جنازہ 16 اگست بروز پیر افغانستان کے دوپہر 4 بجے افغانستان کے صوبہ کنڑ میں ان کے آبائی ضلع میں ادا کی گئی۔ اس میں کثیر التعداد میں مقامی لوگ اور ان کے رشتہ داروں نے شرکت کی اور ایک دعوے کے مطابق افغان اہلکاروں نے خراسانی کو اس کے 8 دیگر قید ساتھیوں کے سمیت جیل سے نکلتے وقت قتل کیا، جبکہ خراسانی کے بعض قریبی خاندانی ذرائع کے مطابق انہیں افغان طالبان نے اس خصوصی جیل پہ قبضہ کرنے کے بعد قتل کیا۔ کنڑ اور ننگرہار داعش کا گڑھ رہا ہے اور داعش کے ان بیشتر قیدیوں کا تعلق ان صوبوں سے رہا ہے اور وہاں کے مقامی ذرائع کے مطابق یہ قیدی اگرچہ رہا ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی طالبان کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری سے بچنے کے لیے گھروں کی بجائے انفرادی طور پہ نامعلوم مقامات پہ چھپے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کوئی ایسا ملک نہیں جہاں آبادی کی اکثریت کسی ایک نظام یا حکومت کو صحیح مان کر تسلیم کرنے پہ آمادہ ہو۔ کابل سے ہٹ کر مقامی سطح پہ مختلف علاقے مختلف دھڑے سرگرم ہیں، جہاں ہر کوئی اپنا سرسوخ اور مالی مفادات چاہتا ہے، اور داعش بھی انہی میں سے ایک ہے۔ داعش خراسان کے حملے سے واضح ہے کہ طالبان کے کابل اور ملک کے دیگر علاقوں پہ گرفت محفوظ شاید نہیں ہے۔ اندازے کے مطابق 2020 تک داعش کے اراکین کی تعداد کم ہو کے 1500 اور 2200 کے درمیان رہ گئی تھی، لیکن نئے کمانڈرز نے مختلف کارروائیوں کے ذریعے دوبارہ اس گروہ میں تازہ روح پھونکی، جس کی ایک مثال کابل کے مغربی جانب 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع جلال آباد جیل پر
اگست 2020 کا ایک حملہ تھا جس میں سینکڑوں جنگجو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں داعش کو رسان کا 26 اگست کو دھماکہ اور حالی واقعات طالبان کے لیے کھلے عام چیلنج ہے کہ کہاں ہے تمہاری طاقت، کہاں ہے تمہارے حفاظتی انتظامات۔ بہرحال میرے خیال میں یہ افغانستان میں پنپنے والی ایک نئی صورتحال ہے جو ہمسایہ ممالک کو اپنی سیاسی اور عسکری حکمت عملی اثر نو مرتب کرنے پہ مجبور کرے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت افغانستان میں مشکلات پیدا کرنے اور وہاں سے خانہ جنگی جاری رکھنے کے لیے کئی مخصوص گروپس کو کچھ نہ کچھ مدد دے رہا ہے۔ چونکہ اسے بین الاقوامی مافیا کی حمایت حاصل ہے، اس لیے مسئلہ کشمیر کی طرح امریکہ اور اس کے اتحادی اس پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن طالبان کی طاقت حاصل کرنے میں بھارت کا یہ انٹیلیجنس نیٹ ورک آخری دموں پہ ہے، اور بھارت بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مصداق امن کی کوشش کو سبوتاژ کرنے کے لیے طالبان دشمن قوتوں کو اسلحہ اور گورا بارود فراہم کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے چاہے تاجکستان ہو یا اب ایران بڑے کھلے الفاظ میں اس سلسلے کی تنبیہ بھی کی جا چکی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت قائم ہو چکی ہے۔ بلا شبہ اس مرتبہ طالبان کا طرز عمل پچھلے ادوار سے تو مختلف ہے۔ بہرحال ان 20 سالوں نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا اور طالبان کو احساس ہے کہ پرامن افغانستان پورے خطے اور دنیا کے لیے کتنا اہم ہے۔ یہ بھی وہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال عالمی برادری پر یہ بھی الزام ہے کہ طالبان کے افغانستان کو تسلیم کیا جائے اور افغانوں کی فوراً مدد بھی کی جائے، ورنہ دنیا کو افغان مہاجرین کے سامنے دیواریں بنانی پڑ جائیں گی۔ امارات اسلامیہ افغانستان کی معاشی صورتحال اس قدر خراب ہے کہ معاش کو تلاش میں نکلنے والے افغان مہاجرین کا راستہ روکنے کے لیے کئی ممالک کو اپنی سرحدیں سختی سے بند کرنا پڑ رہی ہیں۔ افغانستان کے چاروں اطراف میں جتنے بھی ممالک ہیں، کوئی بھی نئے افغان مہاجرین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کا تو 40 لاکھ افغان مہاجرین کی وجہ سے پہلے ہی برا حال ہو چکا ہے، اسی پاکستان بار بار اعلان کر رہا ہے کہ نئے افغان مہاجرین ہمیں قبول نہیں ہیں، اور ایران نے بھی ہاتھ جوڑ دیے کہ بھئی وہاں پہ بھی پہلے سے لاکھوں مہاجرین ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ روس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم ایک بھی افغان مہاجر کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مناسب تو یہی ہے کہ افغان شہری ہجرت کا عذاب سہنے کی بجائے امارات اسلامیہ کی افغانستان کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں اور اسلامی شرعی نظام کے نفاذ میں طالبان کا ہاتھ بٹائیں۔ طالبان کے مکمل قبضے کے بعد بھی مگر افغانی ہجرت رک نہیں پا رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام افغان شہری ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور طالبان حکمران بھی اس صورتحال کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افغانستان کی نہایت کمزور مالی صورتحال کی بنا پہ یہ لوگ ملک سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت طالبان نے اپنی اسپیشل فورسز کو یہ ہدف دے دیا کہ ملک بھر میں دولت اسلامیہ یا داعش کے جنگجوؤں کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے، کیونکہ مستقبل میں داعش کے جنگجو طالبان کے لیے مسلسل دردسر بن سکتے ہیں۔ حالانکہ طالبان کے ترجمان بلال کریمی کے مطابق طالبان فورسز نے داعش کے متعدد اراکین کو پہلے یا تو ہلاک کیا پھر گرفتار کیا، اور داعش کے جنگجوؤں کو طالبان مفسد یعنی فساد کرنے والی فورسز قرار دیتے ہیں۔ اور بلال کریمی کے مطابق داعش کا تو بظاہر ملک میں کوئی گڑھ نہیں ہے، لیکن اس کی نظر نہ آنے والی موجودگی کو بھی ختم کیا جائے گا۔ طالبان نے تو یہ نہیں بتایا کہ داعش کے جنگجوؤں کے خلاف کریک ڈاؤن کہاں کہاں شروع ہو گیا، لیکن مقامی میڈیا پہ نشر ہونے والی خبروں کے مطابق طالبان نے دارالحکومت کابل اور مشرقی صوبہ ننگرہار میں کارروائیاں کی ہیں، اور حالیہ چند روز میں طالبان کے خلاف جو حملے ہوئے ان میں زیادہ تر کی ذمہ داری داعش نے ہی قبول کی ہے۔ ایسے زیادہ تر حملے افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں کیے گئے تھے۔ اس صوبے میں ایک عرصے سے مقامی جنگجو موجود ہیں جو داعش کے لیے کام کرتے رہے، اور اس صوبے میں ماضی کے بھی طالبان اور داعش کے جنگجو مسلسل جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ پھر حالیہ حملے داعش کی طرف سے ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب افغان معیشت زبوں حالی کے شکار ہے اور ان کو امداد نہیں مل رہی جو ماضی میں امریکہ حمایت یافتہ حکومت کو ملتی تھی۔ یوں خطے کے ممالک کے ساتھ ساتھ طالبان کے لیے ضروری ہو گیا کہ افغانستان سے داعش اور ٹی ٹی پی کا مکمل خاتمہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو دیکھتے رہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔